بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوست اور بزرگوں، سلسلہ وار ہمارا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا. میں نے گزشتہ ہفتہ مختصر عرض کیا تھا، اب جو ہے اسی مضمون کو لے کے میں آگے چل رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ایک ہفتہ یا 10 دن تک زیادہ بیمار ہے. سر میں تکلیف ہوتی تھی، بدن جو ہے وہ کانپتا تھا، کمزوری لگتی تھی طبیعت کے اندر. تو آپ نے درخواست کی بھی مجھے شہدائے احد کے پاس لے جاؤ. شہدائے احد کے پاس لے گئے، وہاں دعائیں کی. واپسی میں صدیق اکبر سے کہا بھی میرے بھائیوں کو میرا سلام پہنچانا. صدیق اکبر نے کہا السنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، تم میرے ساتھی. میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، مجھ پر ایمان لائے ہیں، مجھے دیکھا نہیں. جس ہم لوگ ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں. جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھو تمہیں یہ ملے گا، درود شریف پڑھو یہ ملے گا. ہم نے حضور سے تو سنا نہیں ہے ہم نے، لیکن وہ حدیث سے پہنچی اتنے سالوں تک آتی گئی، سنتے گئے، ہم آگے بڑھاتے گئے. تو ان کو سلام پہنچانا، میرے بھائیوں کو میرا سلام پہنچانا. بھائیوں سے مراد یہ صرف بھائی نہیں ہے، بھائی بہنیں سب ہیں، ساری امت مراد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. واپسی میں تشریف لا رہے تھے تو حضرت میمونہ کے گھر پر آپ کا قیام تھا. باری کے اعتبار سے امہات المومنین کی باریاں لگتی تھی. حضرت میمونہ کے یہاں قیام تھا تو آپ نے خود نے کہا بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر جو ہے میں عائشہ کے کمرے میں قیام کر لوں تو میرے لیے سہولت نہیں ہے. تو سب ماؤں نے کہا کہ ٹھیک ہے. حضرت عائشہ کے کمرے میں منتقل ہو گئے. اب صحابہ جو ہے ملنے کے لیے آتے تھے، طبیعت جو ہے خراب تھی، اور وہ جوار میں جو بستیاں تھیں ان بستیوں سے بھی لوگ آتے تھے دیکھنے کے لیے، عیادت کے لیے بھی کیا حال ہے، کچھ طبیعت مزہ نہیں ہے، ایسا سن رہے ہیں. آپ کے انتقال سے کچھ دنوں پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو جمع کیا. یہ خاص صحابہ تھے جس میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تھے. ان کو اپنے کمرے میں جمع کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں کی. ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ جن لوگوں سے تمہیں دین پہنچا ہے ان لوگوں کی اولاد کا خیال رکھنا، اور اگر تم نے ان کی اولاد کا خیال نہ رکھا تو نہ تمہارا فرض قبول ہوگا نہ تمہارا نفل قبول ہوگا. بس سخت بات کہی آپ نے اپنے انتقال سے پہلے کہ جن لوگوں کے ذریعے سے وایا دین پہنچتا ہے نا، تو وہ دین جن لوگوں کے ذریعے سے تمہیں پہنچا ہے تو ان کی اولاد کا خیال رکھنا. ان کے اولاد کا خیال رکھنے کا کیا مطلب؟ پیسے دینا، مکانات دینا ان کو، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے
کہ جیسے باپ کے اکرام کرتے تھے ویسے ان کا اکرام کرنا، ان کے باپ کا اکرام کرتے ان کا اکرام کرنا، اور دوسرا باپ کو آگے بڑھاتے تھے ویسے ان کو آگے بڑھانا، ان سے بھی دین حاصل کرنا۔ اگر ان کے اندر وہ دینی سکت ہے تو بیٹے ایسے تو ان کے پاس دین ہی نہیں ہے تو آگے کیا بڑھائیں گے؟ ہاں بیٹے کے اندر صلاحیت ہے تو اسے آگے بڑھانا، اور حدیث ہدایت بھی آتا ہے، اس میں ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ بکھرے موتی میں نے یہ حدیث اوپر کے حوالوں سے نقل کر دی ہے، وہاں دیکھ لینا، میری کتاب بکھرے موتی ہے، اس میں یہ حدیث میں نے نقل کی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے ساتھ بدگمانی مت کرنا، اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنا، کان عند ظن عبدی بھی، میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، یہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنا۔ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں تمہارے لیے حوض کوثر تیار کرنے جا رہا ہوں، حوض کوثر تیار، ہماری تمہاری ملاقات جو ہے حوض کوثر پر ہوئی، اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنا۔ اور میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، سنت ہے، میرے اہل بیت ہے، اس قسم کی نصیحت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ مجلس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کچھ لکھوانے کا، اپنے انتقال سے پہلے کچھ لکھوانے کا ارادہ تھا حضور کا کہ میں امت کے لیے کچھ لکھواؤں، چنانچہ نے بلایا کسی صحابی کو بھی لکھو، لیکن لکھواتے لکھواتے جو ہے بے ہوشی طاری ہو گئی، مضمون لکھوا نہیں سکے۔ پھر آنکھ کھلی، ہاں بھائی کہاں تک پہنچا تھا میں، کیا کہاں تک بات میں نے بات کہی تھی، یہاں تک، اچھا ابھی لکھو، اتنا بھی ملا تھا، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس کو قرطاس کہتے ہیں کہ لکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات جو ہے اپنی بیماری کی وجہ سے لکھوا نہ سکے، لیکن امہات المومنین کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو میرا دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے۔ حضرت فاطمہ کو بھی بلایا اور بلا کر کہا بیٹا میرا دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے، کان قریب کر۔ تو حضرت فاطمہ سے جب یہ کہا کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا ہے تو حضرت فاطمہ روئی۔ پھر کہا کہ کان قریب کر، کان قریب کر کے ایک بات کہی تو حضرت فاطمہ ہنسی۔ تو صحابہ نے پوچھا، امہات المومنین نے پوچھا بھائی پہلے روئی، بعد میں ہنسی، کیا معاملہ ہے؟ پہلے حضور نے کہا کہ تو میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے میری اور تیری ملاقات ہوگی، تو میرے پاس آئے گی سب سے پہلے۔ 24 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا حضرت فاطمہ کا۔ 24 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 23 سال 24 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا حضرت فاطمہ کا۔ تاریخیں پڑھنی چاہیے مسلمانوں کو کہ کون کب مرا ہے، کس نے جنازے کی نماز پڑھائی ہے، کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے۔ یہ تو جو قوم اپنی گزشتہ تاریخ نہیں پڑھتی وہ جاہل ہے۔ 30 سال میں ایک نسل بدل جاتی ہے۔ یہ ہماری مسجد ہے، آج کی تاریخ لکھ لو آپ، 30 سال کے بعد یہ آنا، یہ جو چہرے دکھ رہے ہیں وہ نہیں ملیں گے آپ کو، دوسرے چہرے ملیں گے۔ ایک نسل چلی گئی، وہ نسل اپنے ساتھ علم کو لے کے چلی گئی، اپنے تجربات کو لے کے چلی گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کی یہ لوگ حفاظت کرتے تھے، نسل در نسل، نسل در نسل، نسل در نسل جو ہے وہ بات چلاتے تھے۔ بعد میں یہودی داخل ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان کا اسلام تو جو ہے بہت بڑھ رہا ہے اور بہت مستحکم طریقے پر بڑھ رہا ہے، قرآن ان کا بہت محفوظ ہو گیا۔ ہماری تورات انجیل اس وقت میں اصلی تورات دنیا میں نہیں ہے، اصلی انجیل دنیا میں نہیں ہے، اصلی زبور دنیا میں نہیں ہے، تو خلط ملت ہو گئی، خلط ملت۔ ایک قوم نے آ کر کچھ کہا وہ لکھ دیا، ایک قوم نے آ کر دوسرے نے آ کر کچھ کہا وہ لکھ دیا۔ ایک قرآن ایسا ہے جو محفوظ ہے، کسی قسم کا اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو چل رہا تھا اب تک جو چل رہا ہے، جس میں لوگوں نے بہت کوششیں کی، بہت۔ ایک خطاب تھا پیمان لکھتا ہے، بہت اچھا لکھنے والا تھا، بہت اچھا، تو اس نے تورات لکھی اور اس میں ہیر پھیر کر دیا، اس کا لکھنا مقبول تھا لوگوں میں۔ تو اس نے بادشاہ کو جا کر کہا کہ میں نے تورات لکھی ہے اور اس میں دیکھ لو
مجھے انعام دو۔ چنانچہ بادشاہ نے سب ان کے پادریوں کو ان کو سب کو جمع کیا کہ دیکھو یہ تورات لکھی ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنا ہے، کیا ہے، پڑھو۔ سب بادشاہوں نے بہت تعریف کیا کہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اس کو انعام دیا، انعام دے کے وہ چلا گیا۔ پھر اس نے انجیل لکھی، وہ انجیل والا جو بادشاہ تھا اس کو بلایا، یہ کہا دیکھو میں نے انجیل لکھی ہے اور ماشاء اللہ میں نے یہ کیا یہ کیا، تو انہوں نے سارے علماء کو جمع کیا، قسیسین اور رحمان، یہ ان کے بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، پادری بڑے بڑے احبار کہتے تھے، قسیسین کہتے تھے، رحمان کہتے تھے، یہ بڑے بڑے چودھری ہوتے تھے علماء۔ تو ان کے سامنے جا کر انجیل رکھی گئی، تو سب نے تعریف کیا کہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا لکھا۔ اس کو بھی انعام دیا، انعام دے کے وہ بھی چلا گیا۔ پھر اس نے قرآن لکھا، قرآن لکھنے کے بعد اس نے بھی ہیرا پھیری کر کے بادشاہ کے پاس آیا، مسلمان بادشاہ تھا، دیکھا دیکھو میں نے قرآن لکھا ہے، کتنا اچھا ہے اس میں۔ بادشاہ نے کہا بھی ہم تو ہمارے علماء کو بلائیں گے، چنانچہ علماء کو جمع کیا۔ علماء نے کہا کہ نہیں، ہمارے بچے جو حافظ ہوتے ہیں نا قرآن کے، ان کو بلاؤ۔ ان کو بلایا اور ان کو بلا کر ان سے کہا، پہلے بچوں سے کہا بھئی یہ قرآن دیکھو، تو بچوں نے 100 غلطیاں نکالی۔ کتنی غلطیاں نکالی؟ 100 اس بادشاہ کے سامنے ہی۔ تو خطاب کہنے لگا بس میں مذاہب کا امتحان لے رہا تھا، یہ مذہب کے بھی ڈوبے گا نہیں انشاءاللہ، ان کا قرآن سے بھی ضائع نہیں ہوگا کہ بچے غلطیاں نکال لیں گے، یہ غلط لکھا ہے، یہ غلط لکھا ہے، یہ غلط لکھا ہے، یہ غلط لکھا ہے۔ تب جا کر اس کو سدھارا گیا۔ تو حضور نے فرمایا قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سے خراب رہنے لگی۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ جو ہے حضور سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ یہ ترتیب تھی بیماری کے انتظام کے اندر۔ مائیں بھی آتی تھی، ایک طرف مائیں بیٹھتی تھی، ایک طرف صحابہ بیٹھتے تھے۔ تو ایک دن فجر کی نماز کے بعد پیر کا دن تھا، صحابہ آئے، ابو بکر بھی آئے، حضرت عمر بھی آئے، سب آئے، حضرت نبی بھی آئے، ماتم المؤمنین بھی آئی، حضرت فاطمہ بھی آئی۔ پھر آپ نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت آج تو آپ کی طبیعت بہت اچھی لگ رہی ہے، چہرے پر بشاشت ہے ماشاء اللہ، اور ہنس بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میری طبیعت آج الحمدللہ مجھے افاقہ ہے، یعنی وہ تکلیف نہیں ہے جو ٹھیک ہے۔ خیبر میں ایک یہودی آتی جس کا نام زینب تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، اس زہر کا اثر مرتدم تک رہا، اس زہر کا اثر جو ہے مرتدم تک رہا۔ اور عاصم یہودی جو تھا اس نے زہر کیا تھا، جس پر میں وزن نازل ہوئی، کئی مرتبہ قصہ بیان کر چکا ہوں، اس کا اثر بھی رہا۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی، حضور کہتے تھے کہ وہ زہر کا اثر اب تک مجھ میں ہے۔ صحابہ نے کہا کہ آج تک کی طبیعت بہت اچھی لگ رہی، آپ نے فرمایا ہاں۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت آپ کی بیماری کی وجہ سے میں کئی دنوں تک جو ہے حوالی نہیں گیا۔ حوالی مدینہ منورہ کا ایک محل ہے، میں بھی وہیں رہتا ہوں، تو حوالی میں ان کی ایک بیوی رہتی ہے صدیق اکبر، اور ایک بیوی یہاں رہتی تھی۔ وہ بیوی جو حوالی میں رہتی تھی اس کا نام تھا بنت خارجہ، وہی اس کا مکان تھا۔ تو اس نے حضور سے کہا کہ حضرت میں بنت خارجہ کے پاس گیا بھی نہیں ہوں آپ کی بیماری کی وجہ سے، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں، طبیعت آپ کی اچھی لگ رہی ہے تو میں ہو آؤں بنت خارجہ کے پاس حوالی میں۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں ضرور جاؤ، اجازت دی، چلے گئے ابو بکر۔ پھر ماؤں نے بھی اجازت لی، کبھی ہم کی سے کئی دنوں سے تنگیاں نہیں کی ہیں، ہم نے گھر کے کام بھی سب رکھے ہوئے ہیں، کپڑے دھونے کے باقی ہے، باقی ہے، گھر کی صفائی باقی ہے، آپ کی طبیعت کی وجہ سے ہم جو وہ بھی نہیں کر سکی، اور آج کی طبیعت اچھی لگ رہی ہے آج، تو ہم بھی اجازت لے رہی ہیں، ہمیں بھی اجازت دے دی جائے، تو ہم بھی جو اپنے اپنے کمروں کو صاف صفائی کر لیں۔ آپ نے فرمایا ہاں اجازت۔ حضرت فاطمہ آئی، کہا ابو کی اجازت میں بھی چلے جاؤں، کئی دنوں سے میں نے بھی حسن حسین کو دیکھا نہیں، یعنی ٹھیک ٹھاک نہیں کیا جو گھریلو کام ہوتے۔ اب بیٹا تم بھی چلی جاؤ، سب چلے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی میں اکیلی رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، اور عائشہ جو ہے وہ تھی کمرے میں، اور کوئی نہیں ہے، سب اپنے اپنے گھروں پر ٹھیے پر چلے گئے۔
حضرت عمر جو ہے بڑے حساس تھے، انہوں نے کہا سب نے اجازت مانگی لیکن میں نے اجازت نہیں مانگی، نہیں میں کہیں نہیں جاتا ہوں، میں تو یہاں مسجد نبی میں پڑھا ہوا ہوں۔ حضرت عمر، مغیرہ بن شعبہ، ان دونوں کے نام حدیثوں میں آتے ہیں، باقی جو صحابہ تھے انہوں نے بھی اجازت دی تھی، انہوں نے کہا طبیعت ضرورت کتنی دیر لگتی ہے، ایک آدمی بیمار ہوتا ہے مطلب وفات میں ہوتا ہے تو طبیعت ضرورت کتنی دیر لگتی ہے، ہم تو نہیں جاتے، سب اجازت لے کے چلے گئے۔ حضرت عمر، مغیرہ بن شعبہ، یہ دو نام تو مجھے پکے یاد ہیں، باقی اور صحابہ کے نام مجھے یاد نہیں، تو وہ لوگ جو ہے مسجد نبوی میں رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی اب میں اکیلی ہوں، گھر میں کوئی نہیں، حضرت جبریل آئے اور سارے فرشتے جو ہے باہر کھڑے ہیں، اسرائیل حضور کے انتقال کے وقت میں سارے فرشتوں کو حکم ہوا تھا کہ تم سب زمین پہ جاؤ، اکرام میں، استقبال میں۔ جبریل آئے، جبریل دہیا قلبی کی شکل میں آتے تھے، فرمایا کہ جبریل کیسا آنا ہوا، یہ کبھی اللہ یاد کر رہے ہیں آپ کو، اللہ نے بلایا، آپ نے فرمایا میں تیار ہوں۔ رفیق الاعلیٰ کہتے تھے، موت کو کہتے تھے رفیق الاعلیٰ، اونچا ساتھی، اللہ کے بعد جانا اس کو کہتے تھے رفیق الاعلیٰ، رفیق الاعلیٰ۔ میں تیار ہوں، لیکن یہ کہ میں ایک بات کی تشویش میں ہوں کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، مجھے یہ فکر ہے کہ میرے عائشہ کا کیا ہوگا، میرے فاطمہ کا کیا ہوگا، حسن حسین کا کیا ہوگا، نواسو کا کیا ہوگا، وہ آپ نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، مجھے یہ فکر ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جواب لے کر آتا ہوں، فرشتے باہر کھڑے ہیں، جو ٹیم آئی ہے وہ باہر کھڑی ہے، اور یہ روایت یہ بھی ہے کہ جب کسی نے دستک دی تو حضور نے فاطمہ سے کہا کہ بیٹا فاطمہ دیکھو باہر سے آواز آ رہی، کون ہے؟ ابھی فاطمہ نے دیکھا آپ کو بڑے بڑے لوگ ہیں، آسمان تک ان کے سر ہیں اور اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا میں سمجھ گیا کہ یہ کون ہے، لیکن حضور کے پاس آنے کے لیے کسی کو اجازت نہیں تھی، وہ جبریل آپ تک پہنچنے کے لیے، جیسے بادشاہ ہوتا ہے بڑا تو اس تک پہنچنے کے لیے ظاہر والے ہر آدمی نہیں آ سکتا ہے، جو اس کا خاص آدمی ہوگا وہی بادشاہ تک پہنچ جائے گا، تو اللہ کے نبی ہے، چنانچہ حضور تک آنے کے لیے اجازت سے حضرت جبریل کو ہوتی، حضرت جبریل یہ پہلے آتے تھے اور پہلے آ کر جو ہے سارا ماحول ہموار کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے یہ ساری ترتیب ہوتی تھی حاجی کی۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کی میری امت کا کیا ہوگا بھی، تو اللہ تعالیٰ نے خبر بھیجی کہ جبریل نبی جی کو میرا سلام کہو اور نبی جی سے کہو اپنی امت کے بارے میں آپ ٹینشن نہ لیں، آج کی امت کے بارے میں میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کو خوش کر دوں گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا اللہ دے گا، اتنا اللہ دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ، یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو ناراض کریں آپ کی امت کے بارے میں، بشرط ہے وہ شرک نہ کرے، شرک کیا تو ہمارا اس سے رشتہ ختم، ہاں مشرک نہیں ہے اور کچھ گناہ ہوتے رہتے ہیں، معاف کر بہانے کر کے معاف کر دیں گے، بہانے کر کے معاف کر دیں گے، آپ کو خوش کر دیں گے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد تم معاشر المؤمنین پھر جمع ہوئی پانی، اور جمع ہو کر تم معاشر المؤمنین نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی حضور کے انتقال کے بعد ہمارے گھر خرچے کا کیا ہوگا؟ یہاں تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر خرچہ اٹھاتے تھے، لیکن آپ کا وصال ہو جائے گا تو ہمارا گھر خرچہ کون اٹھائے گا؟ اس کی محرکہ تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ تو یہاں تھی حضور کے پاس، اور یہ ام سلمہ نے یہ بات چھیڑی ماؤں کے درمیان، ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھنا چاہیے کہ آپ کے انتقال کے بعد ہمارے گھر خرچے کا کیا، کسی جگہ کوئی پراپرٹی رکھی ہے، مال رکھا ہے، کسی کمپنی میں کوئی شیئر ہے جہاں سے ہمارا دخلہ کہتے ہیں اس کو، ہمارے گھر میں پیسہ آئے گا، یعنی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اس زمانے میں شیئر پر کہاں ہوتے تھے، لیکن یہ کہ گھر خرچے کا کیا ہوگا۔ چنانچہ ساری مائیں آئیں
اور ماؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت آپ کی دنیا سے جانے کے بعد ہمارے گھر خرچے کا کیا ہوگا؟ کیونکہ نبی جو ہوتا ہے اس کے مال کا کوئی میراث نہیں دی جاتی. ہمارے یہاں جیسے میراث دی جاتی ہے نا، بیٹے کو اتنا، لڑکے کو اتنا، لڑکی کو اتنا، بیوی کو اتنا، بھائی کو اتنا، فلاں کو اتنا، سارے جو چیزیں ہیں. اگرچہ میراث ذرا دیتے نہیں ہے. امت میراث کے معاملے میں بہت سست ہے، لکھے گی حساب کتاب میں. جب کسی کا انتقال ہوگا تو بہت ٹھاٹ کے ساتھ مفتی کے پاس جائیں گے، مفتی صاحب ورثہ کرنا ہے. بہت اچھا بھائی کتنے بیٹے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں، اتنے. اب وہ سارا لکھوا لیں گے، اس کا اتنا، اس کا اتنا، اس کا اتنا، اس کا اتنا، اور پورے گاؤں میں اعلان ہوگا ورثہ دے دیا، ورثہ ہو گیا، ورثہ ہو گیا. اور جو حساب کتاب ہے تو 50 سال میں دیں گے، 60 سال میں دیں گے، جب آئے گا تب دیں گے. یہ ورثہ نہیں ہوتا. آپ کیش دو، آپ کی پراپرٹی بیچو اس کو. ایسے کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں. عربوں میں ہم نے دیکھے، ہندوستان پاکستان میں نہیں، وہ تو خالی کاغذ پر حساب کتاب رہتا ہے. وہ لڑکی بیچاری جو ہوتی ہے نا بیٹی، وہ مر بھی جاتی ہے، بڈھی بھی ہو جاتی ہے، میراث نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ وہ چالاکی ہے. ہم لوگوں نے چالاکی پیدا سیکھی، ایمان کم سیکھا ہے. یوں نکالنا، یہ نکالنا، یہ نکالنا، یہ میراث کوئی دیتا نہیں. بہت کم لوگ ہیں، الا قلیلا منہم کہتے ہیں، الا قلیلا منہم. اس لیے اللہ نے حساب کتاب اپنے پاس رکھا اور حساب کتاب کر کے بھیجا آسمان سے. نمازوں کے بارے میں حساب کتاب نہیں کیا. کیا کہا؟ نماز پڑھو، ظہر کی 4 پڑھو، عصر کی 4 پڑھو، مغرب کی 3 پڑھو. یہ قرآن میں نہیں ملے گا. فجر کی 2 پڑھو، یہ نہیں ملے گا. یہ حضور بتائیں گے. اسے زکات دو، کتنا دو، کس کو دو، کیسے نکالو، کس کو دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے، نبی بتائے. حج کرو، اللہ جتنا حکم کریں گے. حج کرو، کیسے کرو، کیا کرو، کہاں سے احرام باندھو، کیا کرو، سارا نبی بتائے گا. روزہ رکھو، حکم اتنا ہوگا نا، روزہ رکھو، کیسے رکھو، کیا رکھو، کیسے ٹوٹے گا، کیسے رہے گا، یہ سارا حساب کتاب کون بتائے گا؟ نبی بتائے گا. ورثے میں اللہ نے ایسا نہیں کہ ورثہ دو، اللہ تعالیٰ نے خود حساب کر کے بھیج دیا. چاہے وہ ڈنڈی ماری ہی نہیں، کسی کا کمپیوٹر غلط چلے ہی نہیں. اللہ نے خود حساب کیا، بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، بیوی کو اتنا، بھائی کو اتنا، اتنا. اور اس پر امت عمل نہیں کرتی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میراث کا علم اٹھایا جائے. آج کل اچھے سے مولویوں کو بھی میراث کا علم معلوم نہیں ہے، اور کاغذ پر حساب کتاب کر کے بھائی حساب ٹھیک ہے تو بہن حساب ہو گیا ہے. ہاں ارے بھائی حساب تو ہو گیا، مہینہ 2 مہینے میں پیسہ دو، 6 مہینے میں دو، سال میں دو. میں نے خود ایسا دیکھا کہ 60 سال میں میراث نہیں دیے، دھندا چل رہا ہے، پراپرٹی کا بھاؤ بڑھ رہا ہے. اچھا اگر دیا جی تو کیا پرانے حساب کریں گے؟ پرانے کیوں کر رہے ہو حساب؟ آپ نے جو کمایا جس میں بھی اس کا حصہ ہے. یعنی یہ مسئلے بیان کرنے ہی بیکار ہے. اب تو وہ مفتی کے پاس جا کر کرتے ہیں تب اوشا ذرا برابر جواب جو ہو تاکہ مولوی کون تھے جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال ہے اس مال میں امت وارث ہے. لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے حضور پہ نہیں چھوڑتے تھے. تو مسلمان نے سوال کیا کہ آپ کے انتقال کے بعد ہمارے گھر خرچے کا کیا؟ تو آپ نے فرمایا تم فکر مت کرنا، میرے دنیا سے جانے کے بعد ایک صادق الایمان آدمی آئے گا. یہ جملہ تھا، ایک صادق الایمان، نام نہیں لیا. ایک سچا ایمان والا آدمی آئے گا جو تمہارا سارا خرچہ اٹھائے گا. کون آئے گا؟ کسی کو پتہ نہیں. اتنا جملہ کہا، ایک صادق الایمان آدمی آئے گا جو تمہارا سارا خرچہ اٹھائے گا. چنانچہ آپ کا انتقال جب ہو گیا اور پھر تدفین ہو گئی، حالات ٹھیک ہو گئے اور گاڑی اپنی ترتیب سے چلنے لگی مدینہ منورہ کی، تو عبد الرحمن ابن عوف آئے اور انہوں نے ایک باغ خریدا. باغ خرید کر جو ہے ماؤں کے لیے وقف کر دیا. عبد الرحمن ابن عوف، ان کی بڑی فضیلت ہے تو ان کو حضور نے صادق الایمان کہا. یہ تو بہت بڑی چیز ہے، کسی کے بارے میں حضور کہیں صادق الایمان ہے. صادق الایمان، انہوں نے سارا باغ جو ہے خرید کر
ماؤں کے لیے وقف کر دیا اور خوب وقف کر اس کا خوب آمدنی آتی تھی تو برابر جو ہے وہ بوریاں بھر بھر کے کھجوریں یا جو پیسے ہوتے تھے وہ بھیجتے تھے ماؤں کے یہاں. پھر باغ بیچنا پڑا ان کو حالات کی وجہ سے, تو اس کی جو رقم آئی 1 درہم بھی اپنے گھر پہ نہیں لے گئے. ساری کو ساری جو رقم آئی جو مائیں زندہ تھی ان سب کے گھروں میں بھیج دی. حضرت سودا کہنے لگے یہ کیا آیا ہے؟ کھجوریں آئی ہیں. امی کھجوریں نہیں ہے, یہ ہے کیا؟ یہ کہیے دینار ہے. دینار کا مطلب سونے کے سکے, درہم کا مطلب چاندی کے سکے. یہ دینار ہے, دینار سونے کے سکے. میں اس کو اتنا زیادہ کیا کروں گی؟ شام ہوتے ہوتے سارا انہوں نے تسلیم کر دیا. مجھے نے والوں سے کیا کیا, ابھی آؤ میرا کچھ حصہ آیا ہے تم لوگ لے جاؤ. یہ عبد الرحمن بن عوف نے خرچہ اٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المؤمنین کا. چنانچہ حضرت عائشہ چونکہ اس سے معلوم چل عائشہ تو عائشہ کہتی تھی میرے دل میں تمنا یہ تھی کہ عمر جہاں دفن ہو رہے ہیں وہاں عبد الرحمن بن عوف کی قبر بنی. حضرت عائشہ کہتی تھی کہ 3 آدمی کے بارے میں خواہش تھی میری کہ عمر کا تو بات میں نمبر آئے لیکن میرے دل میں تمنا تھی کہ میری قبر وہاں بنی. حضرت عائشہ کی. نمبر 2 عبد الرحمن بن عوف کی قبر وہاں بنی. نمبر 3 عبد عثمان کی قبر وہاں بنی. ان لوگوں کو ہم کو بہت احسانات ہیں اور پھر یہ احسانات گنواتی تھی. عبد الرحمن بن عوف نے ہمارے ساتھ یہ کیا, فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا, فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا. پھر حضرت عمر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے حضرت عائشہ نے کہا عمر ہوا حق, عمر زیادہ حقدار ہے. تو حضرت عمر دفن ہوئے ہیں وہاں. میرے پہلے حضرت عمر وہاں دفن ہونا طے نہیں تھا, اس لیے اکبر کا دفن ہونا تو طے تھا کیونکہ بیٹی کا گھر ہے, حضور کے قریب میں بیٹی کا گھر ہے, زیادہ اس میں بات چلی نہیں. لیکن حضرت عمر کو کہاں دفن کرے, اس پر بات چلی تھی. تو اس پر عبداللہ ابن عمر کو بھیجا تھا حضرت عمر نے, کوئی دیکھو مجھے اجازت دے دے تو میں دفن ہو جاؤں گا, بھلا ہو جائے گا میرا. قیامت تک آنے والے حاجی آئیں گے بھی ان کے ساتھ مجھے بھی سلام کریں گے, دوسرا کوئی انہیں کے ساتھ میرا حشر ہوگا. تب عائشہ نے اس بات کا تذکرہ کیا. یہ جگہ کے بارے میں میری خواہش میرے بارے میں تھی, عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں تھی, یا حضرت عثمان کے بارے میں تھی, لیکن اب عمر تمہیں اجازت دیتی ہوں دفن ہو جائے. بقیہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو نہیں, اس کے بعد والے جمعہ انشاءاللہ تو رہیں گے انشاءاللہ بیان کریں گے.